شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کربلا کے شہید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب ان کا بیٹا یزید خلیفہ بنا تو اس نے اپنے گورنروں اور افسروں کو حکم دیا کہ جن لوگوں نے ہمیں خلیفہ نہیں مانا ہے ان سے ہماری اطاعت کا حلف لو اور جو انکار کرے اسے قتل کر دو۔ جن مسلمانوں نے یزید کو خلیفہ نہ مانا تھا ان میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے یزید کو خلیفہ ماننے سے اس لیے انکار کر دیا تھا کہ ایک تو یزید اسلام کے حکموں کے مطابق زندگی نہ گزارتا تھا اور اس کا زیادہ وقت عیش و عشرت کے کاموں میں صرف ہوتا تھا، دوسرے اس نے خلیفہ بننے کے لیے اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کافر بادشاہوں کا طریقہ اپنایا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اونچے رتبے کے بزرگ اس برائی کو کسی طرح بھی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ آپ نے یزید کی اطاعت کرنے سے صاف انکار کر دیا اور آپ کے اس انکار کی وجہ سے یزید آپ کا دشمن بن گیا۔ اس نے حکم دے دیا کہ جس طرح بھی ہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری بیعت لو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سب سے بڑے حاکم یعنی خلیفہ تھے اور آپ نے ملک عراق کے شہر کوفہ کو دارالحکومت بنایا تھا۔ اس وجہ سے اس شہر میں آپ اور آپ کے خاندان کے لوگوں کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ یزید کی خلافت کا جھگڑا اٹھا تو کوفہ کے بہت سے سرداروں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھے کہ اگر آپ کوفہ آ جائیں تو ہم یزید کی جگہ آپ کو خلیفہ مان لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر آپ ہمارے اس بلاوے پر کوفہ نہ آئے تو اللہ کے حضور آپ کو جواب دینا ہوگا۔ کوفہ والوں کے یہ خط ملنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ کوفہ تشریف لے جائیں اور یزید کو تخت سے اتارنے کے لیے جہاد کریں۔ چنانچہ آپ اپنے بال بچوں سمیت کوفہ روانہ ہوئے۔ دوسری طرف یزید کی فوج نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے منادی کرا دی کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا اسے حکومت کا باغی سمجھا جائے گا اور سخت سزا دی جائے گی۔ اس دھمکی کا یہ نتیجہ ہوا کہ جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھے تھے اور ان کی مدد کا یقین دلایا تھا وہ اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہتر آدمی تھے۔ یہ بات ظاہر تھی کہ یہ بہتر آدمی یزید کی بہت بڑی فوج کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، لیکن آپ نے اپنی بات پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کر دیا کہ چاہے کچھ بھی نتیجہ نکلے ہم یزید کی بیعت نہ کریں گے کیونکہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان کے بعد دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ تعداد میں کم ہونے کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو اور بہت سی پریشانیوں کا سامنا تھا۔ ایک بہت بڑی پریشانی یہ تھی کہ یزید کی فوج نے دریائے فرات پر اس طرح پہرا بٹھا دیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا کوئی آدمی بھی پانی کا ایک گھونٹ بھی حاصل نہ کر سکتا تھا۔ لیکن اس ساری مشکلوں کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے بہت بہادری سے یزیدی فوج کا مقابلہ کیا۔ آپ کے عزیز رشتہ دار اور ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شہادت کا درجہ حاصل کیا۔
آپ کے مبارک جسم پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے بہتر زخم آئے تھے۔ اس جنگ میں کہنے کو یزید جیت گیا، لیکن یہ اس کی صرف ظاہری کامیابی تھی۔ سچی کامیابی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ آپ نے سچائی کی خاطر شہید ہو کر پوری انسانی نسل کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔